اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شروع اللہ کے نام سے پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. قیما لینذر بأسا شدیدا من لدن. یہ قرآن کامل ہے، قیم ہے، بالکل ٹھیک اور درست ہے، تاکہ ڈرائے ان لوگوں کو جو منکر ہیں اللہ کی طرف سے آنے والے سخت عذاب سے. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ. اور خوشخبری سنائے ان ایمان والوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں. أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا. کہ ان کے لیے بہترین بدلہ ہیں. مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا. جس میں وہ ہمیشہ رہا کریں گے. بات چل رہی تھی قیم کی، جو قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی صفت بیان کی ہے قیماً. تو دو معنی تو بیان ہو چکے تھے، تیسرا معنی بیان ہو رہا تھا کہ یہ قرآن مقدس ایسی کتاب ہیں کہ جو زندگی کے اندر آنے والے تمام مسائل کی ہدایت اور رہنمائی کرتا ہے، اور زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں ہر شعبے کے اندر انسان کی رہنمائی کرتا ہے. ایک زمانہ تھا عرب کے اندر کہ چوری، ڈکیتی، لوٹ کھسوٹ اور قتل و غارت گیری، جوا اور شراب، یہ کرائم ایسے ہیں کہ جو دنیا کے نظام کو درہم برہم کر دینے والے ہیں. یہ کرائم ایسے ہیں کہ اگر ان کی روک تھام نہ کی جائے تو دنیا کا نظام پورا درہم برہم ہو جائے گا. اور جن ملکوں کے اندر یہ کرائم سب سے زیادہ ہوتے ہیں، جن کرائم کا تذکرہ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور ان کرائم اور گناہوں کی روک تھام کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین قوانین دنیا کے اندر امن و امان قائم کرنے کے لیے اور انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب کے اندر بیان فرمائے ہیں. جہاں جہاں بھی قرآن مقدس کا نظام قائم ہوا دور صحابہ کے بعد، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام کا جو مقدس دور تھا اس کی برکتیں لوگوں کو بتلائی. اگر یہی دور ہم کو دوبارہ دیکھنا ہو تو دنیا کے اندر کتنے ہی اسلامی ممالک ہیں، لیکن کسی بھی ملک کے اندر قرآن مقدس کے قوانین اور آئین نافذ نہیں ہیں. اور سب سے زیادہ افراتفری آپ دیکھو مسلمان ملکوں کے اندر ہیں. دنیا کے اندر 54 سے 58 ممالک ہیں، لیکن کسی بھی ملک کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ امن نظر نہیں آتا. سب سے زیادہ گلف اور عرب کنٹریز کے اندر سب سے زیادہ گناہ ہو رہے ہیں اور قتل عام ہو رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ویل للعرب من شر قد اقترب. عربوں کے لیے ہلاکتی ہیں، ستیہ ناس ہیں ایک بڑے فتنے کی وجہ سے جو آ رہا ہے ان کے اوپر. تو عربوں نے کئی فتنے دیکھے ماضی کے اندر بھی، ابھی فی الحال بھی عرب قوم فتنے دیکھ رہی ہیں. ایک انگریز رائٹر ہیں جس کا نام ہے ہسٹورین گبن، اس کا نام ہے. وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ قرآن مقدس کا نزول ہوا، یعنی قرآن روئے زمین پر نمودار ہوا، اللہ کی طرف سے آیا. اس سے پہلے انسانیت کس طریقے سے ضلالت کے اندر ڈوبی ہوئی تھی، اور قرآن مقدس کے آنے کے بعد وحی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دور صحابہ میں ایک ایسا سماج پیدا کیا کہ جو سماج قیامت تک نہیں آ سکتا. بہترین سماج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کی رہنمائی کے لیے، وہ ہمارے مقتدا ہیں، ہمارے پیشوا ہیں کہ انہوں نے زندگی کے ہر موڑ کے اوپر ہماری رہنمائی کی. کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں. فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، ایک کی بھی تم اقتدا کرو گے تو صحیح راستے پر پہنچ جاؤ گے، ایک کی بھی اقتدا کرو گے. وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے ایٹ دیٹ ٹائم سعودی عربیہ واز the most degraded nation of the world.
کہ جس وقت تک قرآن مقدس روئے زمین پر نہیں آیا تھا اور سرور کونین کے اوپر وحی نہیں آئی تھی، اس زمانے کے اندر عرب قوم دنیا کی خستہ ترین قوم تھی ہر فیلڈ کے اندر. کرائم تو ان جیسے کرائم روئے زمین پر نہیں ہوتے تھے، اور ان جیسے بڑے گناہ روئے زمین کے اوپر نہ ہوتے تھے. اس نے ورڈز ایسے استعمال کیے ہیں، دا موسٹ ڈیگریڈیڈ نیشن آف دی ورلڈ. جو انگلش ڈکشنری جانتا ہوگا تو وہ صرف الفاظ سے ہی پہچان جائے گا کہ وہ اپنے الفاظ کے اندر کیا کچھ کہنا چاہتا ہے، کہ یہ تو حالت تھی قرآن مقدس کے آنے سے پہلے. لیکن وہ کہتا ہے رائٹ، یہ بات بھی بالکل حقیقت ہے کہ آفٹر دا ڈیتھ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا لینڈ آف سعودی عربیہ، کہ اللہ کے نبی کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد عرب کی کیا حالت تھی. ایک تو وہ حالت تھی کہ دنیا کی خستہ ترین قوم تھی، لیکن سرور کونین روئے زمین پر تشریف لائے اور آپ کے اوپر قرآن مقدس نازل ہوا. اس کے بعد عربوں کی اور عرب کی کیا حالت تھی. تو وہ ایک بہترین لفظ اس نے اپنی کتاب کے اندر درج کیا ہے صحابہ اکرام کے لیے، کہ بیکم دا نرسری آف دا ہیروز، کہ اس وقت عرب دنیا کی سب سے بڑی قیمتی ہیروں کی نرسری بن گئی وحی کی برکت سے. 1.25 لاکھ ایسے قیمتی ہیرے بن گئے کہ چاند اور سورج نے اب اگلی قوموں کے اندر ایسے ستارے نہیں دیکھے تھے. زمین نے صحابہ اکرام جیسے ستارے نہیں دیکھے تھے اور قیامت تک نہیں دیکھیں گے. قرآن کی برکت سے اتنے قیمتی بن گئے. ایک مرتبہ آگ لگ گئی مدینے میں، وہ آ رہی تھی مدینے کے بازار کی طرف. حضرت عمر کو کسی نے بتایا امیر المؤمنین آگ لگ گئی. تو آپ نے کہا کہ چلو میں چلتا ہوں. ایسا نہیں کہا، تمیم داری کہاں ہے تمیم داری. تو حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ بلائے گئے، حضرت عمر کے پاس آئے. تو حضرت عمر نے کہا کہ تمیم، یہ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ مدینے کے باہر آگ لگی ہیں، مدینے میں آ رہی ہیں. تو کہا ٹھیک ہے، میں راستہ بتلا دیتا ہوں آگ کو کہ تجھے کہاں جانا ہے. تو انہوں نے ایک ڈنڈا لیا اور لے کر کے مدینے سے باہر گئے اور آگ کو کہا کدھر. آگ کو کہہ رہے ہیں اللہ اکبر. پہلے تکبیر پڑھی انہوں نے اور پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے. تو پھر آگ کو آپ نے لکڑی سے اشارہ کیا کہ یہ دیکھ لینا. پھر ایسا نہ کہنا کہ تمیم نے ظلم کیا، میں پٹائی کروں گا، تیرا راستہ ملک شام کی طرف ہے، ادھر کو چلی جا. بس اتنا کہنا تھا کہ آگ نے اپنی سمت کو موڑ دیا، سمت بدل دی اور چلی گئی آگ. تو یہ قیمتی ہیرے قرآن مقدس کی روشنی سے پیدا ہوئے ہیں. قرآن مقدس کو عملی طور پر زندگی میں یہ لوگ لائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہیرے پیدا کیے. تو قرآن زندگی کے ہر موڑ کے اوپر ہدایت دینے والی کتاب ہے کہ اگر دنیا کے اندر گناہ ہو تو اس کی روک تھام کے لیے کیا قوانین ہیں، وہاں قرآن نے رہنمائی کی. اور دنیا کا نظام اگر بگڑتا ہے تو یہ جسٹس کی وجہ سے، جسٹس کے نہ ہونے کی وجہ سے بھی، یعنی عدل و انصاف کے نہ ہونے کی وجہ سے بھی نظام بگڑتا ہے. قرآن پاک روئے زمین پر ایک ایسی کتاب ہے واحد کہ انصاف، عدل و انصاف اور جسٹس کے اوپر سب سے زیادہ اگر کسی کتاب نے زور دیا وہ قرآن مقدس ہے. امریکہ کے اندر گزشتہ سالوں پہلے ایک واقعہ پیش آیا کہ امریکن سپریم کورٹ، اس میں ایک تصویر بنائی گئی. تصویر جیسے ہم فوٹو دیکھتے ہیں ویسی نہیں، جو ٹپکے لگاتے ہیں، ٹپکے ڈاٹ والی تصویر آپ نے دیکھی ہوگی، ڈاٹ سے بناتے ہیں وہ ٹپکے لگا کر کے. تو خالی ویسے دکھتا تھا کہ یہ سر ہیں، یہ گردن ہیں اور یہ شانہ ہیں، یہ کندھا ہیں، بس خالی اتنا دکھتا تھا. کوئی ناک، آنکھ، کان ایسا کچھ نہیں دکھتا تھا. خالی ڈاٹ سے انہوں نے ایک تصویر بنائی. اور چیف جسٹس آف امریکہ، اس کا جو برانچ تھا
اس کی کرسی کے اوپر اس نے وہ تصویر لگا دی. ہم دیکھتے ہیں ہماری عدالتوں کے اندر جسٹس کی کرسی کے اوپر اس کے سر کے اوپر کس کی فوٹو ہوتی ہیں؟ گاندھی جی کی ہوتی ہیں, اس کی لگاتے ہیں. اس کے نیچے لکھا امریکن سپریم کورٹ نے پروفٹ محمد, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو امریکہ کے اندر کوہرام مچ گیا, شور مچ گیا کہ تم مذاق کرتے ہو اسلام کا اور ہماری مقدس ہستی اور روئے زمین کی انسانیت کا سب سے رحم دل اور سب سے بڑا پیشوا اور مقتدا نبی, اس کی تم صورت لگاتے ہو. تو یہ خط پہنچا چیف جسٹس آف امریکہ کی برانچ میں. سب ججز جمع ہو گئے, سب جمع ہوئے سپریم کورٹ آف امریکہ کے. انہوں نے ایک بل پاس کیا کہ دیکھو یہ عدل و انصاف کی جگہ ہے, کورٹ عدل و انصاف کی جگہ ہیں, اور یہاں عدل و انصاف کے سوا کوئی اور دوسری بات نہیں ہوا کرتی. ہماری سپریم کورٹ نے روئے زمین پر آنے والی بڑی ہزار شخصیتوں کا ہم نے انتخاب کیا اور ان کی زندگی کو پڑھا, ان کے کارناموں کو پڑھا اور انسانیت پر ان کی محنتوں کو پڑھا اور ان کی صلاحیتوں کو پڑھا, لیکن ہم کو ان تمام کے اندر صرف ایک شخصیت ملی, جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جنہوں نے سب سے زیادہ عدل و انصاف پر وزن دیا ہے اور ان کی مقدس کتاب قرآن مقدس نے وزن دیا ہے. اس لیے ہم نے آپ ہی کا اسٹیچو منتخب کیا, اور آپ کی مکمل صورت تو نہیں, خالی ہم نے فرضی تصور کر لی کہ خالی ہم نے ڈاٹ بنا کر یہاں لگا دیا. تو روئے زمین کا امن دو وجہ سے ختم ہوتا ہے, ایک تو کرائم اور گناہوں کی وجہ سے, اور ایک انصاف کے نہ ملنے کی وجہ سے. تو قرآن نے انسانوں کی مصلحت کے لیے ان دونوں فیلڈ کے اندر سب سے زیادہ کلام کیا. انسان دکھی ہوتا ہے اپنے گھر سے, گھر کا نظام بھی درم برم ہوتا ہے تو انسان دکھی ہوتا ہے, اگرچہ اس کے پاس بہت زیادہ پیسے ہو, پراپرٹیز ہو, اور اس کے پاس بنگلہ ہو, اس کے پاس جو کچھ ہو, لیکن اگر گھر کا نظام درست نہیں تو اس سے زیادہ روئے زمین پر کوئی پریشان بھی نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اپنی کتاب کے اندر سب سے زیادہ وزن دیا, تاکہ انسان کی جو مصلحت ہیں زندگی کی وہ ٹھیک ٹھاک درست ہو جائے. انسان کبھی پریشان ہوتا ہے اکنومی کی وجہ سے. ابھی دیکھو دنیا کے اندر کوہرام مچا ہوا ہے, کرائسس, جس کی بھی زبان پر دیکھو کرائسس, مندیاں ہیں, کاروبار نہیں چلتے, بینکیں بیٹھ گئی, بڑے بڑے مارکیٹس ختم ہو گئے. ایک آواز سن رہے ہیں کہ جو لکھ پتی کروڑ پتی تھے وہ کنگال ہو گئے, غریب تھے وہ غریب ہی ہوتے جا رہے ہیں, اور امیر تھے وہ بھی غربت کی طرف جا رہے ہیں. یہ ہمارے دماغوں میں ایک بات آتی ہے اور ہم سنتے بھی ہیں, مندی کا نام بہت سنتے ہیں. قرآن مقدس نے کاروباری نظام کو اتنا منظم طور پر اپنے اندر لیا ہے, روئے زمین کی کسی کتاب نے اتنا عالیشان چیپٹر بیان نہیں کیا. اور آج بھی اسلامی بینکیں جہاں پر بھی قائم ہیں, ان اسلامک بینکوں نے وہ رول ادا کیا کہ انہوں نے اپنا بھی فائدہ کیا اور عوام کا بھی فائدہ کیا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مقدس کی روشنی میں ان کے اصول بنائے گئے اور قوانین اور ضابطے بنائے گئے. اسی طریقے سے انہوں نے اپنے کاروبار کو چلایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر و برکت ڈالی, اور اتنی خیر و برکت ڈالی, اتنی خیر و برکت ڈالی کہ وہاں جہاں بھی قرآن مقدس کے مطابق نظام قائم ہے بینکوں کا, وہاں پر مندی کا نام نہیں سنیں گے آپ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی سب سے بڑی ضرورت جو تھی یہ قرآن پاک کے اندر بیان کر دی. اس کو کہتے ہیں قیم. تو قیم کی تفسیر اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے رکھی تھی. یہ دو تین پوائنٹس باقی رہ گئے تھے جو آپ کے سامنے بیان کر دیے. ابھی بات بھی ہے اس لیے تھوڑا وقت کم لیتا ہوں, انشاءاللہ دوسری تفسیر آگے بیان کریں گے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم.